اجازت دو، اجازت دو، سید جتنے بیٹھے، امتی جتنے بیٹھے، عزادار جتنے بیٹھے، اجازت دو، مر جانا ہے تنہا ہے، اجازت دو، مسائل شروع کر۔ آذان ختم ہوئی، بابا تو ضعیف ہے، میں جوان ہوں، آج تیرا امتحان ہے۔ ہاں اکبر کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ بابا سب سے پہلے مجھے میدان، اکبر تجھے بھی تو جانتا نہیں تو ہم شکل پیغمبر بیٹا ہے میرا، بابا میرا دل چاہتا ہے سب سے پہلے میں جاؤں، بنی ہاشم کا پہلا شہید ہے یہ اکبر۔ اچھا پہلے آ، تیری پالنے والی ماں سے میں اجازت لیتا ہوں، بڑے مشکل مرحلے ہیں۔ حسین خیمہ عالیہ میں، عالیہ جی بھیا 18 سال پہلے میں نے اکبر دیا تھا، آج واپس لینے آئے۔ حسین میں اس دن کے انتظار میں تھا، میں بھی تو علی کی بیٹی ہوں نا، میں نے 18 سال میں اکبر کو محمد بنایا، دوں گی تو پھر میں اپنی مرضی سے دوں گی، عالیہ جیسے آپ کا دل چاہے۔ اماں فضا ساری بیویوں کو خیمے بلا، 64 پردہ خیمے میں جمع ہوئی، اکبر کو تیار کروانا شروع کیا، دعا کرنا میں پڑھ جاؤں، کسی نبی کا پیرہن، کسی نبی کی گواہ، کسی نبی کی اباہ، تیار ہو گیا اکبر۔ بی بی عالیہ نے امامہ صحاب کو ہاتھ لگایا، یا حسین آگے بڑھے، میں صابر کائنات ہوں، سارا تیار آپ نے اپنی مرضی سے کروایا، اجازت دیں امامہ میں باندھوں۔ اچھا حسین بھائی آپ باندھیں۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں سب سے مشکل مرحلہ تھا حسین کے لیے جب دستار باندھ رہے تھے علی اکبر کو، کیسے باندھی؟ سر پہ امامہ رکھا، پیچ دیتا رہا، آیتیں پڑھتا رہا، پیچ دیتا رہا، آیتیں پڑھتا رہا، پیچ دیتا رہا، آیتیں پڑھتا رہا، جو پلو بچ گیا تھا بس وہ تحت الحنک دے کے حسین نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بیویوں نے ماتم کیا، مجھے نازی کی قسم ہے، سغرا کی مدینے میں چیخ نکلی، آواز اماں نانی ام سلمہ، وہ سرخ اندھیری چل رہی ہے، لگتا ہے خیر کوئی نہیں۔ میں جان کے ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں، میں نے 2 جملے مسلسل پڑھ دی تو پتہ نہیں کتنا ماتم کر کے پھر اس کے بعد آپ تھک جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں جنازہ برآمد ہونا ہے شبی، میں چاہتا ہوں پتہ چلے علی اکبر کی تابوت کی شبی آئی ہے، پتہ چلے کہ تو ماتم کر رہا ہے، ایسے محسوس ہو جیسے اپنے جنازوں پر رویا جاتا ہے۔ آج میرا اپنا دل ہے مولا کی قسم، پڑھتے پڑھتے میں مر بھی جاؤں تو شاید حق ادا نہ ہو۔ اکبر تیار ہوا، ہر جوان خیمے سے نکلا، میدان میں آیا، لڑا اور شہید ہو گیا۔ اکبر واحد جوان ہے جسے حسین نے 19 بار بھیجا، پھر 19 بار بلایا، اکبر واپس آ، مجھے داڑھی چومنے دے، پھر بھیجا، پھر بلایا، اکبر مجھے سینہ چومنے دے، ہائے غربت حسین کی، پھر بھیجا، پھر بلایا، اکبر میری کوئی پردہ دار مر جائے گی، پھر بھیجا، پھر بلایا، اکبر تیرے جیسے بیٹے موت کی طرف بھیجے نہیں جاتے ہیں۔ 5ویں مرتبہ علی اکبر نے ہاتھ جوڑے، بابا اگر آپ کہتے میں نہیں جاتا، آواز نہیں، مجھے نانا کا دین بہت پیارا ہے، جا حوالے اللہ کے۔ اچھا نا بابا آپ روکے گا تو نہیں؟ کہا نہیں روکوں گا، اب کوئی اور روکے تو روکے، میں نہیں روکوں گا۔ جنہوں نے ماتم کرنا دیکھنا مجھے، اکبر زین پہ بیٹھا، 57 برس کے بعد
ہاتھ رکھ کے اٹھا، اکبر کا گھوڑا چلنے لگا، غریب نے پیچھے چلنا شروع کیا، نہ جاؤ پڑھتے پڑھتے اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین اور تیز ہوا، تیرا حوصلہ ہے۔ اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، حسین نے دوڑنا شروع کیا، جو 20ویں قدم پہ اکبر ہے، یہ سامنے ایک سیاہ برقعے والی بی بی ہے۔ اکبر جلدی نہ کر، پیچھے مڑ کے دیکھ، جسے میں نے تکیہ پیش کے پالا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، میرا حسین ہے، حالت نہیں ہے، یہ نہ ہو میرا بیٹا تجھ سے پہلے۔ حوصلہ حوصلہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے، دے تک جیو یار، ایسے ہی رونا چاہیے اکبر کے ساتھ۔ مجھے میرے بھائی جینی نے کہا تھا بدعت سنائیے گا، کوشش کرتا ہوں 2-3 بدعت پڑھ لوں، ورنہ آج تک مکمل علی اکبر کوئی پڑھ نہیں سکتا، نہ کسی کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے اسی بدعت پر تیری حالت دیکھتا ہوں کیا ہوتی ہے۔ اکبر نے گھوڑا موڑا، واپس آیا، غربت سنیے حسین کی، گھوڑے سے اترنے کا ارادہ کیا، منبر کی قسم، اکبر بعد میں اترا، حسین پہلے گر پڑا۔ ہائے بیٹے نے باپ کو سینے سے لگایا، بابا ایک لمحے کے لیے گھوڑا روک۔ اکبر نے مڑ کے دیکھا، 4 سال کی معصوم بچی، سر سے چادر ڈھلی ہوئی۔ اکبر جلدی نہ کر، اکبر جلدی نہ کر، میں نے کوئی منت ادا کرنی ہے، کوئی رسم ادا کرنی ہے، مجھے ادا کرنے دے۔ اکبر نے گھوڑا موڑا، اکبر واپس آیا، سکینہ نے چادر اتار کے زمین پہ بچھائی، آوازی اکبر تھوڑی دیر بیٹھ۔ اکبر چادر پہ بیٹھا، مر نہ جائے ہم لوگ۔ سکینہ نے اکبر کے گریبان کو کھولا، کیا کر رہی ہے؟ آوازی میں نے آپ کے سینے پر بوسہ دینا ہے۔ کیوں سکینہ؟ آوازی میرے حصے کا نہیں، سورہ نے کہا تھا اکبر کی شادی ہوگی، میری طرف سے اکبر کا پلو باندھ کے کہنا۔ کیا ہوا؟ تم نے شادی پہ نہ بلایا، کیا ہوا؟ تم نے بیمار سمجھ کے۔ حوصلہ 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 بھائی، حوصلہ حوصلہ، تھوڑی منزل ہے ابھی، تھوڑی سی اور منزلیں ہیں، حوصلہ کرو ایک لمحے کا، ایک لمحہ سانس لے لو۔ گرمی زیادہ ہے، مجھے احساس ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ جی بھر کر رو سکیں۔ بڑے مشکل موڑ پہ سکینہ سے ودا کی ہے، میں نے پہلے کہا منت کوئی نہیں، جس کا جیسے دل چاہے ویسے ہو۔ ہائے بہن سے ودا کیا، بہن دیکھتی رہی، بھائی سوار ہوا، اچھا سکینہ خدا حافظ، جا بھیا اللہ کے حوالے۔ سب سے مشکل ودا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، میں منت نہیں کر رہا، آپ کے دل نرم ہے، مجھے معافی دے دینا۔ جا بھیا اللہ کے حوالے، بہت مطمئن ہو کے چلا، بیدے کر لیے، آپ کو روکنے والا نہیں ہے، کلیجہ تھام اور فکرہ سو، مسائب نہیں پہاڑ ہے مسائب۔ اکبر چلا، 34ویں قدم پہ اکبر تھا، یہ ایک ضعیف کی درد بھری آواز آئی، ہم شکل نبی اکبر نے مڑ کے دیکھا، سفید سر والی قریش فضا ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے ہم شکل نبی، جلدی نہ کر قیامت آ جائے گی۔ اکبر نے کہا دادی مجھے جانے دے، پہلے ہی بڑی دیر ہو گئی ہے۔ اچھا اکبر اگر جلدی ہے پھر تو رکعت پہ زور
اکبر نے رکاب پہ زور دیا، اکبر نے مڑ کے دیکھا، بی بی نے پردہ اٹھایا، قیامت کا منظر ہے، دو عصا کی ٹیک پر اٹھتا ہوا تیرا بیمار آقا سجاد رو رو کے کہہ رہا ہے اکبر مجھے بیمار سمجھ کے بھلا کے جا رہا تھا، اکبر میرا سلام نہیں لیا، اکبر مجھے مل کے جاتا۔ حوصلہ حوصلہ اکبر مجھے مل کے نہیں جانا تھا، اکبر واپس آئے، سجاد کو 18 سال کے بھائی نے 23 سال کے بھائی کو سینے سے لگایا۔ حالت کیا ہو گئی؟ کبھی اکبر گاش کھا جاتا ہے، کبھی سجاد گاش کر جاتا ہے۔ بی بی زینب عالیہ کی آواز محفوظہ حسین کو بلا، تھوڑی دیر اور گزر گئی، یا اکبر مر جائے گا یا سجاد مر جائے گا۔ تیز قدموں سے چلا حسین، دونوں بھائیوں کو جدا کیا، سجاد کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا جانے دے لی اکبر کو، اس کی منزل قریب ہے، تو نے بڑے دور کے سفر کرنے، ہائے ہائے تو نے بازاروں میں جانا ہے، تو نے درباروں میں جانا ہے، میں بالکل قریب آگے فکر ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے آگے تو نہ سن سکے۔ حسین کا اکبر میدان پہنچا، شبیر کینے پہ کھڑے ہوئے، یا علی مجھے حوصلہ دینا، ساتھ غازی کھڑے ہیں۔ حسین نے پہلا جملہ کہا عباس میرا بیٹا کہاں ہے؟ مولا پہلا حملہ کر رہا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا عباس میرا جوان کہاں ہے؟ ہائے ہائے مولا دوسرا حملہ کر رہا ہے، میں ڈر رہا ہوں تیری قسم سے، تیری ماتم کے انداز سے ڈر رہا ہوں، میرا بیٹا اب کہاں ہے؟ مولا دوسرا حملہ کر رہا ہے۔ تیسری بار پوچھا میرا اکبر اب کہاں ہے؟ مولا تیسرے حملے پہ ہے۔ چوتھی بار حسین نے کہا عباس میرا بیٹا کہاں ہے؟ مولا چوتھا حملہ کر رہا ہے۔ جب پانچویں بار حسین نے پوچھا جواب نہ ملا، عباس میرا بیٹا کہاں ہے؟ عباس خاموش، میں پوچھ رہا ہوں میرا بیٹا کہاں ہے؟ عباس خاموش، عباس بتا لا میرا اکبر کہاں ہے؟ مجھے منبر کی قسم آوازی کیسے بتاؤں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا مولا تیروں سے تیر مل گئے، تلواروں سے تلواریں جڑ گئی، مجھے تیرا بیٹا نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کتنے تیر، پتہ نہیں کتنی تلواریں، پتہ نہیں کتنے نیزے اکبر کو گھیر چکے۔ حوصلہ حوصلہ میں مذاکر نہیں، نو سال بعد رات آتی ہے، میں نے خود سے کبھی رعایت نہیں کی، میں دیکھتا ہوں آج تو سنتے کیسے، حوصلہ بٹھائے کرنے کا حوصلہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اگر میں 2 جملے مسلسل پڑھ دوں تو مجلس تمام ہو جائے گی۔ مولا نوکر اللہ بابا مولا زندگی کرے تھے، عباس نے دیکھا عباس جیسا بہادر مٹی میں گرا، پھر اٹھا، پھر گرا، پھر اٹھا۔ آبادی غازی کیا ہوا؟ مولا خود دیکھیے میرا حوصلہ نہیں۔ اب جو حسین نے دیکھا منظر کیا تھا؟ سنان بن انس نے ایک وزنی نیزہ اکبر کی پشت پہ مارا، ابھی اکبر سنبھلا نہیں تھا، یاسین ابن نمیر نے ایک وزنی پرچھی
تھا پرچی نکالی نہیں پھل توڑ کے اب کرو ماتم، اب کرو ماتم سارے سینہ پہ سر پہ ماتم کر کے پوچھا دے حوصلہ کرو، حوصلہ کرو، دعا کیجئے گا مولا ہم سب کو سلامت رکھے۔ تم سنو گے ایک بار جسے امام زمانہ خون ڈھو رہا تم اس کی شہادت سن سکتے ہو، تمہاری جرات ہی نہیں۔ حوصلہ میں بھائی پلا دو تھوڑا سا، پانی پلا دو تھوڑا سا، سانس لے لو، نہیں ہاں باہر جانا ہے، اتنا کھول سے کھول دے، دو جملے میں نے پڑھنا ہے۔ ممبر پہ ہاتھ، قرآن لے سر پہ رکھتا ہوں، حق پڑھو سچ پڑھو، کوئی مرتا ہے تو مر جائے، سنان نے میدہ مارا، حسین بن نبیل نے برچی ماری، مر نہ جائے ہم، برچی نکالی نہیں پھل توڑ کے کہتا ہے سنتے ہیں حسین صابر ہے، آج جوان کے سینے سے برچی نکالے گا تو مانے گے، آج جوان کے نہیں پڑھوں گا میں، سبھی آئے گی تب آئے گی جب پتہ چلے گا جنازہ آیا۔ مولا کی قسم میں خاموش رکھا 10 محرم کی رات جی سمجھ نہیں آ رہا، طاقت ختم ہو گئی، کبھی بیٹھتا ہے کبھی اٹھتا ہے، جب یہ طاقت ختم ہو گئی علامہ مجدسی نے لکھا حسین کیسے آیا، بدر پر لاش کے ساتھ حسین اکبر کی لاش میں ایسے آیا جیسے چند ماہ کا بچہ، کبھی گھٹنوں کے پاس کبھی کوہنیوں کے پاس گرتا بھی آیا سنبھلتا بھی آیا، رو کے کہتا تھا اکبر جلدی نہ کر، آخری فکرہ ایک فکر کی اجازت اور اس کے بتا کیا کہہ رہے مدد کر، بڑا عجیب ماحول ہے، ان کی حفاظت فرما، میں ڈر رہا ہوں، جوانوں سے ڈر رہا ہوں، کوئی بے ہوش نہ ہو جائے، کیسے پہنچا، کبھی گھٹنوں کے بل کبھی کوہنیوں کے بل، تو آپ بھی نہیں سمجھا، اکبر وہ جوان ہے، جب اکبر نظر نہ آیا تو قاتلوں سے پوچھ رہا تھا، کسی نے میرے اکبر کو دیکھا، کسی نے میرے بیٹے کو زین سے اترتے دیکھا، کسی نے میرے اکبر کا، تو پیچھے بیٹھے ماتم کرو سار پہ، ایک جملہ پڑھوں گا، نہیں ایک فکر لاز کے پڑھوں گا، جی نو کرنا، جی بسم اللہ، جو فکرہ خاور نے کہا ہے وہ میں پڑھ دوں کوئی مر جائے،
اکبر کو دیکھا ملعون ہنس ہنس کے کہہ رہے تھے، کبھی کہتے تھے یہاں گرا، کبھی کہتے تھے وہاں گرا۔ حسین کبھی دائیں جاتے تھے، کبھی بائیں جاتے تھے، کبھی کبھی رو کے کہتے تھے عالیہ میں اجڑ گیا ہوں، اما زہرا میرا کوئی رہا، بار الہ اب تو پڑھو آگے پڑھو۔ مجھے نظر کچھ نہیں آتا، مجھے آواز دے میں کہاں ہوں، بابا جھک کے دیکھ تیرے قدموں میں ہو۔ حسین نے دیکھا، ایک ہاتھ سے سلام کیا، دوسرا ہاتھ سینے میں تھا۔ اکبر دوسرا ہاتھ سینے میں کیوں؟ بابا پرچھی لگی ہے، کس نے ماری؟ حسین بن امیر نے نکالی نہیں بابا، تانا دے کے گیا ہے، سنتے ہیں حسین صابر ہے۔ اچھا پھر ایک کام کر، تھوڑا حوصلہ تو کر، تھوڑا میں کرتا ہوں۔ زانو زمین پہ رکھا، اکبر کا سر رکھا زانوں پہ، مر جاؤ تو معاف کر دینا۔ حسین نے دائیں ہاتھ پرچی کے گھر میں ڈالا، یا علی کہہ کے شفیر نے پرچی ہلائی، اللہ کا عرش ہلا، انبیاء کی قطار لگی۔ انبیاء نے کہا بار الہ وہ نہیں کہتا بس کر، تو ہی کہہ دے حسین بس کر دے، حسین قیامت آ جائے گی، حسین ماتم اکبر۔ دن بھی نہیں باہر آتے
जदीद तेरी चट्टे लाना जदीद प्लीज तेरी चट्टे लाना तेरी चट्टे लाना जदीद तेरी चट्टे लाना जदीद प्लीज तेरे प्लीज लाना